آپ کچھ کہتے رہیے گا، وہ کچھ کہے گا، ہو گئے گا، ہم کو تو معلوم نہیں، ہو گئے گا، ہم کو پتہ نہیں. تو یہ کمی کس کی ہے؟ شہزادی دو عالم کا قاتل کون ہے؟ اس کے سلسلے میں اگر آپ کسی سے بات کیجئے گا تو میں نے کہا نہیں، جیسے امام حسین کا قاتل سب کو پتا ہے تو بی بی کا قاتل کیوں نہیں پتا سب کو؟ اس میں اختلاف ہو جائے گا. وہ کہے گا بھئی ہم کو معلوم نہیں ہے، بھئی ہم کنفرم نہیں ہے، ہم شیور نہیں ہے. نہیں، یہ تو جھوٹ بولنا ہے، یہ غلط ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امام حسین کے قاتل کو پبلک اور عوام کے درمیان بے نقاب کر دیا، اس لیے وہ چھپ نہ سکا. اب بی بی کے قاتل کو ہم نے بیان ہی نہیں کیا، لہذا ہم بی بی کے قاتل کو اتنی شدت سے بیان کر دیں تاکہ وہ بے نقاب ہو جائے، اور جب دنیا والوں کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا تو پھر وہ خود رضی اللہ سے لعنت اللہ بن جائے گا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ بلند، نعرہ صلوات. بہت مہین دو کام دیکھے جا رہے ہیں. دیکھیے ایسا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، آپ جو ہیں کام کیجئے. آج جو ہمارا حزب مخالف ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ لیے ٹہل رہا ہے تینوں کو. آپ کی زبان بتائیں، بہت ہوشیاری سے کرنا ہے. جب سامنے والا بیٹنگ کر رہا ہے تو کیا وکٹ لگاتا ہے؟ 3 وکٹ لگی ہوتی ہے. آپ کرنا کیا پڑتا ہے؟ اس میں سے نشانہ لینا پڑتا ہے، کسی طرح اس کے وکٹ گرا دیں، ہے نا؟ اب ہم بتا رہے ہیں آپ کو وکٹ گرانے کا طریقہ، سمجھ گئے؟ آپ مولا کائنات کی سب بات کرتے ہیں، مولا کائنات کیا شجاعت، کیا سب چیزیں بیان کرتے ہیں. آپ مولائے کائنات کے حق کا جو غاصب تھا اس کو بے نقاب کر دیجئے تو ایک وکٹ خود سے گر جائے گا. بتائیے گرے گا نہیں گرے گا؟ جیسے ہی آپ نے غاصب حق مولا کو بے نقاب کیا ویسے ہی وہ بھی رضی اللہ سے لعنت اللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک وکٹ گر گیا. جیسے ہی قاتل فاطمہ زہرا کو بے نقاب کیا وہ دوسرا وکٹ گرا، وہ بھی رضی اللہ سے لعنت اللہ ہو جائے گا. تیسرا تو پڑ ہی رہا تھا، اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، تو پھر بچے گا کیا ان کے پاس؟ اب بتائیے بچے گا کیا ان کے پاس؟ جب آپ سب کو خود ان کی زبان سے لعنت اللہ کروا دیے گا تو ان کے پاس بچے ہی گا کیا؟ کچھ بچے گا نہیں ان کے پاس. لہذا ہم کو تھنکنگ سے کام کرنا ہے، ہم کو سسٹم سے کام کرنا ہے، ہم کو ان کے وکٹ گرا دینا ہے تاکہ ان کے پاس کچھ نہ بچے تو وہ سب میرے پاس آ جائے. اور اسی میں بات ختم کیے دیتا ہوں اور یہیں سے مسائل. ایک واقعہ ہے، کہاں سے ہے اس کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ کہاں ہے، کس نے کہا تھا، کہاں ہوا تھا، لیکن یہ تذکرہ ہوا کہ شہزادی دو عالم دربار میں گئی اپنا حق لینے. بس توجہ کیجیے، شہزادی کی مصیبت ہے، یہ مسائل بھی حق لینے کے لیے گئی. بیان ہو رہا تھا، ایک شخص کھڑا سن رہا تھا. اب وہ الگ الگ انداز سے کوئی کہتا کوئی تھا، کوئی کہتا کوئی تھا، کوئی کہتا ترکاری والا تھا. اس نے سنا پوری مجلس کو، مجلس ہو رہی تھی، کہیں سنا، آپ نے چلا گیا. جانے کے بعد اپنے مولوی کے پاس گیا مسجد میں، کہہ رہا ایک بات بتاؤ مولوی صاحب سے. میں نے کہا بتاؤ. کہہ رہا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی بیٹی جو ہے کیا پہلے خلیفہ کے دربار میں گئی تھی؟ صرف اس نے اتنا جملہ پوچھا کہ پہلے خلیفہ کے دربار میں گئی تھی. تو مولوی صاحب چونکے، کہ تم کہاں گئے تھے، نکاح سے سن کیا؟ کہنے لگا یہ بتاؤ گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ بی بی فاطمہ جو ہے دربار میں گئی تھی نہیں گئی تھی؟
کہ وہ ان کا حق ہی نہیں تھا. دیکھیے جاہل آدمی یا کوئی بھی ہو اس کا احساس کیا. اس نے کہا ہم یہ پوچھ ہی نہیں رہے کہ حق تھا یا نہیں تھا, ہم کو صرف یہ بتاؤ کہ وہ دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی. تو اس نے کہا ہاں دربار میں گئی تھی. جیسے ہی اس نے یہ کہا دربار میں گئی تھی ویسے ہی وہ آدمی رو دیا اور کہنے لگا مولوی اگر تمہاری لڑکی ہمارے دروازے پہ آ جائے, اس کا حق ہو یا نہ ہو, کچھ مانگے تو ہم دے دیں گے کہ ہمارے مولوی کی لڑکی ہے اور وہاں رسول کی بیٹی گئی تھی اپنے حق کو مانگنے کے لیے, اور اس کے بعد اس کو نہیں دیا گیا. اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہوگی. عزاداران امام مظلوم, یہ ایک بہت اہم مصیبت ہے جس کے اوپر ہمیں احساس کرنا ہے کہ شہزادی دو عالم دربار میں گئیں اور دربار میں جانے کے بعد کھڑی رہیں. کتنی دیر کھڑی رہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, مختلف روایات ہیں کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے, میں کہتا ہوں کہ بالکل سر پہ چادر بھی پڑی تھی, کنیزوں کا حلقہ بھی تھا, میرے مولا بھی ساتھ تھے, حسنین علیہ السلام بھی ساتھ تھے, ارے سب موجود تھے. لیکن اس کے بعد رسول کی اکلوتی بیٹی جس کی تعظیم خود پیغمبر کرتے ہیں, ارے یہ اور اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ دربار میں اپنے حق کو مانگنے کے لیے جائیں. بعض روایات کے مطابق یہی پتہ چلتا ہے کہ جب بی بی لوٹ کے آئی گھر پہ تبھی آپ نے یہ فرمایا سبت علیہ مصائب, اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے, ارے کیوں نہ مصائب پڑے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی. بس عزاداران امام مظلوم, یہ مصیبت کا منظر, یہ مصیبت کا موقع کہ جس کو شہزادی دو عالم کس طریقے سے صبر کیا ہے بی بی نے, کس انداز سے صبر کیا میں نہیں بیان کر سکتا. عزاداران امام مظلوم, بعض روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ شہزادی دو عالم جب گئی تھی تو بال کالے تھے اور جب واپس آئی ہیں تو بال سفید ہو گئے. لیکن اتنا تو طے ہے کہ بی بی کے بال سفید ہو گئے تھے. عزاداران امام مظلوم, ذرا تصور کرو کہ کیا شہزادی کے اوپر مصیبت ٹوٹی. اللہ اکبر, ارے ابھی تو کفن بھی میلہ نہ ہوا تھا پیغمبر کا. اے عزاداروں, ارے ساری مصیبتیں الگ, ایک مصیبت اور تھی کہ علی فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں کہ شہزادی دو عالم یہی مظلومیت تھی شہزادی جناب سکینہ کی کہ جس طریقے سے دادا دادی کو نہیں رونے دیا گیا اسی طریقے سے پوتی کو بھی باپ کو رونے نہ دیا گیا. ارے جس طریقے سے دادی زخمی تھی اسی طریقے سے پوتی بھی زخمی. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزاداران امام مظلوم, یہ شہزادی کے اوپر کیا ظلم ڈھائے گئے, شہزادی کے اوپر کیا مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے. عزاداروں, اب میں نہیں بتا سکتا لیکن مختلف روایات ہیں کہ جب شہزادی کے دروازے کے اوپر لکڑیاں جمع کی گئی, عزاداروں جب دروازے پہ لکڑیاں جمع کی گئی تو شہزادی سے کہا گیا دروازہ کھولو ورنہ آگ لگا دی جائے گی. شہزادی نے منع کیا, ارے اس گھر میں کوئی نہیں ہے, اس میں ابو حسن ہے, اس میں حسنین ہے. عزاداران امام مظلوم, 2-4 جملے ہیں, احساس کر لیجئے گا, رو لیجئے گا, احساس کر کے رو لیجئے گا. شہزادی دو عالم دروازے کے اس طرف کھڑی ہوئی ہیں, ظالم ادھر سے آگ لگاتے ہیں, دھکا دیتے ہیں. عزاداروں جب دروازہ گرا تو کیا مصیبت ہوئی, بی بی نے ایک آواز بلند کی, ہائے میرا محسن. جزاکم اللہ خیر الجزا. اس مصیبت کی عالم میں بی بی نے کی, ہاں عزاداران امام مظلوم, آگ لگا دی, لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے. اے عزاداران امام مظلوم, ہاں وہ بی بی
کہ میں بالوں کو پریشان کر دوں گی تو مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی تھیں. ارے آج وہ بی بی ان کے گھر میں لوگ کس انداز سے داخل ہو گئے. عزاداران امام مظلوم بس مجلس مکمل ہو رہی ہے. چند جملے مصائب کے ہیں. ایک شخص تھا, اس نے امام حسین کی شہادت پڑھی. ذاکر, جب ذاکر نے امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا, مصیبت کو بیان کیا, اس کے بعد وہ ذاکر رات میں گھر آیا, سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ امام حسن تشریف لائے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ اے ذاکر, تو نے میری مصیبت نہیں بیان کی, میری مصیبت نہیں بیان کی. ذاکر نے اس سے کہا کہ مولا, امام سے کہا مولا ہم نے تو ساری آپ کی مصیبت بیان کی, ہم نے بتایا کہ آپ کو زہر دیا گیا, ہم نے بتایا آپ کے جگر کے ٹکڑے تش میں گرے, مولا ہم نے سب بتایا. تو امام حسن علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ذاکر میری یہ مصیبت تھوڑی ہے کہ ہم کو زہر دیا گیا, ذاکر میری مصیبت تم نے نہ بیان کی. کہا مولا آپ کی کیا مصیبت ہے؟ ارے کہا ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میری ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا. ارے میں کھڑا دیکھ رہا تھا, میرے ماں کے ہاتھ کے اوپر وار ہوا. عزادارو, ارے پہلو شکستہ ہو گیا, محسن کی جناب محسن کی شہادت واقع ہو گئی. اے عزادارو, بس ایک واقعہ پڑھ کر مجلس کو ختم کیے دیتا ہوں, ایک واقعہ پڑھ کر مجلس کو ختم کیے دیتا ہوں. عزاداران امام مظلوم, ایک جگہ مجلس ہوئی, جناب سیدہ کے مصائب ہوئے, اور جب مصائب پڑھے گئے تو اس میں ایک شخص تھا کہ جس نے مصائبوں کو سنا. مصائب سننے کے بعد خوب رویا, رونے کے بعد لوگ اٹھ کے چلے گئے, وہ بیٹھا روتا رہا, حصہ بڑھ گیا, وہ بیٹھا رہا, بہت دیر تک وہ رو رہا تھا, روتا رہا. جب سب چلے گئے تو ایک دفعہ وہ شخص آیا جو نگہبان تھا, اس نے کہا بھائی مجلس ختم ہو گئی ہے, اب تم اٹھ کے جاؤ, اب تک تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا تم کو نہیں معلوم. کہا بھی تم کون ہو؟ کہا میں ڈاکٹر ہوں. کہا تم کاہے کے ڈاکٹر ہو؟ عزاداران امام مظلوم, جناب سیدہ کی مصیبت کے تکلیف کا احساس کیجیے گا ضرور. کہا میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں. اے عزادارو, تم نے تو دیکھا ہوگا نا, جب کسی کی ہڈی کوئی ٹوٹ جاتی ہے نا تو اس ہاتھ پہ پلاسٹر چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ہاتھ نہ ہلے. اگر ذرا سا بھی کچھ ہلتا ہے تو تکلیف ہونے لگتی ہے. وہ ڈاکٹر کہتا کیا ہے, ارے میں یہ سوچ کے رو رہا تھا, ارے پسلیاں ٹوٹی ہوئی, ارے جب جب سانس لیتی ہوں گی ٹوٹی پسلیاں ہلتی ہوگی, ارے کتنی اذیت ہوتی ہوگی. میں کہوں گا یہ ڈاکٹر تجھے نہیں پتا, ارے اسی طریقے سے چکی بھی چلتی تھی, بچوں کے کپڑے بھی صاف ہوتے تھے, گھر کا کام بھی ہوتا تھا. ارے کیا عالم رہا ہوں. جزاکم اللہ. مجلس ختم ہو گئی, ہم لوگوں کو پرسہ دینا ہے. امام زمانہ کو ان کی دادی کا, ان کی جدہ کا پرسہ پیش کرنا ہے. اے میرے مولا, یقینی طور کے اوپر آپ کی دادی پہ بڑی سخت مصیبت پڑی. اے میرے مولا, ارے آپ کی دادی کے اوپر بڑی سخت, لیکن دل چاہتا ہے شہزادی سے دو جملے کہتا چلوں. اے میری شہزادی, آپ زخمی بھی تھی, ارے آپ شہید ہوئی, لیکن آپ کی مصیبت سکینہ کی مصیبت میں بڑا فرق ہے. ارے جب آپ دنیا سے گئی تو میرے مولا نے آپ کو غسل کفن دیا, لیکن ہائے سکینہ جب شرعیہ سے گئی